ایسا ہو گندمی لونڈا تب گنہگار کیوں نہ ہو آدم. مطلب وہ irresistible ہے اگر کوئی ویٹش کلر کا ہے. سبزۂ خط نہیں ہے جس لب پر اس کے بوسے میں کوئی سواد نہیں. سراج اورنگ آبادی نے بھی 1747 میں ایک مثنوی لکھی تھی اور ایک یہ ہندو لڑکے کے عشق میں تھی. اچھا اب یہ مثنوی جو تھی نا یہ زیادہ تر اس لیے توجہ پا گئی کیونکہ یہ کو ایگزسٹنس تھا, انٹرفیتھ لو کی بات تھی. اب یہ جو انٹرفیتھ لو ہے یہ ہمیں بہت سی اور جگہوں پہ ملتا ہے, جیسے مادھو لال شاہ حسین کا ایک بڑا مشہور قصہ ہے. اور پاکستان اردو سائنس بورڈ جب اشفاق احمد کی زیر نگرانی تھا تو وہاں وہ محمد قاسم کی وہ جو قاسم فرشتہ کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے تاریخ فرشتہ, تو اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا تھا اشفاق صاحب کی نگرانی میں. اور یہ ڈاکومنٹڈ ہے یہ چیز کہ قطب الدین مبارک شاہ جو علاء الدین خلجی کا بیٹا تھا, 14ویں صدی عیسوی میں دہلی کے دربار کی ایک کہانی ہے جب قطب الدین مبارک کی خسرو نامی ایک ہندو لڑکے کے ساتھ داستان عشق کو رقم کیا گیا ہے. اسے بعد ازاں جدید افسانے میں شمس الرحمان فاروقی نے بھی سوار میں رگوبا میں اس کو اس پہ لکھا ہے. اچھا یہ یوٹیوب پہ بھی آپ جائیں گے نا تو آپ کو بہت سے ویژولز ملیں گے, بلکہ بنسالی نے ایک فلم بھی بنائی تھی, وہ تو خیر اس کے باپ پہ تھی, اس میں بھی وہ خسرو نامی ایک لڑکے کے ساتھ, لوگ سمجھ رہے تھے امیر خسرو کا کریکٹر ایسا نہیں تھا, وہ خسرو نامی لڑکے کے ساتھ خلجی کا, اس میں بلکہ ایک بڑا خوبصورت گانا بھی ہے جو انہوں نے پکچرائز کیا ہوا اس محبت کی بیس پہ. جو تب یہ فلمیں یہاں ریلیز ہو رہی تھیں تو میں نے یہیں دیکھی تھی سینٹورس میں. تو پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ ہاں پھر یہ جتنے بھی یہ جو ٹرمز ہیں حسن پرستی, عاشق مزاجی, دل پھینک جیسے جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کے کور میں یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو گئی. وہ بہت وہ حسن پرست ہیں یا حسن ان کی بڑی وہ ہے کمزوری ہے. اور جتنے بھی یہ پرومسکیوس ایٹیٹیوڈس جو ہوتے ہیں, مطلب ایک سے زیادہ سیکسچول پارٹنرس کے ساتھ زندگی گزارنا یا ملٹی پارٹنرشپ جسے کہتے ہیں, ان سب رویوں کو ان اصطلاحات میں بھی ملفوف کر دیا گیا. اچھا پھر کلاسیکی دور کے بے شمار شعراء کی سوانح حیات بعنوان تذکرات میں ایسی بہت سے عشق کی داستانیں ہیں. میر تقی میر نے بھی اپنی سوانح تذکرہ میں عبدالحی تاباں کو نوجوان بامزہ اور معشوق عاشق مزاج کے خطابات سے نوازا. تاباں کا عشق ہم اثر نوجوان شاعر سلیمان کے ساتھ بھی تھا. یہ نوحہ حراری ایک جس نے سیپینس لکھی ہے, ایک بڑا 21ویں صدی کا بڑا جانا پہچانا نام ہے, تو اس کا بھی اس کی اپنی سیپینس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے, بلکہ اس کا یہ یوٹیوب پہ ویڈیو کلپ بھی ہے, ہاں جی, جس میں وہ یہ بتا رہا ہے کہ انسانی ارتقاء کو جب وہ ایوولوشن کو جب ڈسکس کرتا ہے تو اس نے کہا کہ چمپینزیز میں ہم نے یہ بیہیویئر دیکھا کہ وہ سوشل ایلیویشن کے لیے وہ سیکس کو بھی استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ تعلقات استوار کرنے کے لیے بھی, صرف یہ ریپروڈکشن کے لیے نہیں ہے. سیکچول ایکٹ جو ہے یہ نیٹ ورکنگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ چمپینزیز بھی جو ہیں اپنے وہ قبیلوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک ہیڈ ہوتا ہے اور باقی اس کی رعایا ہوتی ہے. تو وہ ایک جو اپنے وہ ہیڈ کو یا سردار کی گڈ بکس میں آنے کے لیے وہ جو میل چمپینزی بھی ہوتا ہے وہ سیکچول فیورز اس کو آفر کر دیتا ہے. تو وہ ہراہری تو اس چیز کو اس سے ریلیٹ کر رہا ہے کہ یہ جو اپ گریڈنگ ہوتی ہے یا سوشل کلائمبنگ جو ہوتی ہے, تو یہ تو ایک بڑا پریویلنگ سینیریو ہے ایون ہماری سوسائٹی میں بھی, اور ہر سوسائٹی میں یہ چیز چلتی ہے. اچھا پھر جو نو آبادیاتی اثرات ہیں کولونائزیشن کے, وہ بہت انٹرسٹنگلی محمد عمر میمن ایک بڑے جانے پہچانے اسکالر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, انہوں نے اپنی انگریزی زبان کے ایک مقالے میں بیروچ کالج یونیورسٹی سٹی یونیورسٹی نیو یارک کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں رینڈولف ٹرمبیک, تو وہ اس وقت 78 برس کے ہیں. یہ جو رینڈولف ہے نا, یہ انگلش سوشل ہسٹری کے ایک بہت مستند نام ہے, تو انہوں نے اس چیز پہ بہت کام کیا ہوا ہے. تو مغرب اور جنوبی ایشیا کے نو آبادیاتی معاشرے میں پنپنے والے ہم جنسیت پر مبنی رویوں کو سماجی اور تاریخی پس منظر میں پرکھنے کا یہ ایک معتبر نام ہے. ان کی ایک تحقیقی کاوش ہے ہوموسیکشول بیہیویئر اینڈ ویسٹرن کلچر ان دا 18th سینچری.
اس میں انہوں نے بتایا کہ تاریخ میں ہم جنسیت کے ساتھ یورپین سماج کا لا تعلقی کی بنیاد پر جو امتیازی رویہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ دنیا کے باقی معاشروں میں مقابلتاً کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یورپ میں اس کو بہت کنڈیم کیا جاتا تھا، اس کو لک ڈاؤن کیا جاتا تھا، جبکہ باقی معاشروں میں ایسا نہیں تھا۔ اس ضمن میں جتنے بھی سماجی مورخین ہیں، سوشل سائنٹسٹ ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے یہی تحقیق کی ہے۔ تو مغرب کا جو سماجی ڈھانچہ تھا 19ویں صدی تک کے آغاز تک ہم جنسی رویے کو سماجی سطح پر کسی بھی طرح کا قانونی یا ادارہ جاتی تحفظ دینے کی شدید مخالفت پر قائم رہا، اس کو انسٹیٹیوشنلائز نہیں کرتے تھے، جو اب تو انہوں نے کر لیا، اس کو لیبلائز بھی کر لیا۔ بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بہت سے غیر مغربی معاشرے جہاں ہم جنسیت کو مقامی سطح پر صرف نظر اور پہلو تہی کی مد میں بلا واسطہ طور پر قبولیت کا درجہ حاصل تھا، نو آبادیات کے بعد جیسے جیسے مغربی تہذیب کے زیر اثر آنے لگے، ہم جنسیت کے لیے عدم جیسے جیسے کولونائزیشن ہوتی گئی وہ ٹالرنس کم ہوتی گئی، چونکہ انہوں نے مورالٹی کو یہ کیا تھا۔ اچھا، ہمارے ہاں تو یہ آج بھی ہے ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل والی جو پالیسی ہوتی ہے کہ آپ اس بات سے نظر چرا لیں اور اس پہ گفتگو نہ کریں، اس ایشو کو ایڈریس ہی نہ کریں، تو تب کے معاشرے میں بھی تھا، مسلم معاشرے میں خاص طور پہ، اور بہت سے اپولوجسٹ نے بہت سی تھیریز بھی متس بھی بنائی اس سلسلے میں۔ اچھا، پھر یہ ایک سیمیول کلوسنر بھی ہیں، ایک اسکالر ہیں، پینسلوینیا یونیورسٹی کے ہیں، انہوں نے بھی انہوں نے ایک ٹرم بتائی کہ ٹالرنٹ جوکولیرٹی مطلب یہ ہمارے ہاں بھی ہے، یہ آج بھی ہے ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پر خواتین شاید اتنا نہ جانتی ہوں، لیکن مردوں کی محفل میں تو یہ ہے، مگر اب تو اتنا اس نے انٹرنیٹ نے تو اتنا وہ جینڈر سے اوپر کر دیا ہے کہ یہ جو گے جوکس ہوتے ہیں، جو مذاق ہے یا گالی گلوچ ہے یا محبت پیار میں جو ہم لطیفہ بازی جو کرتے ہیں مرد جو ہیں، وہ موسٹلی وہ سیم سیکس جوکس ہوتے ہیں، زیادہ تر تو یہی ہوتے ہیں۔ ایون آپ لٹریچر میں بھی دیکھ لیں، محمد حنیف کا جو یہ ناول ہے ایکسپلوڈنگ مینگوز کا جو کیس ہے، تو اس میں وہ اکیڈمی جو ایئر فورس کی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ایون یہ کاکول وغیرہ میں جو مذاق چل رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ تو اچھا، افسانوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چغتائی کا لحاف ہے، سعادت حسن منٹو کا دھواں ہے، وہ بھی دو عورتوں کے انسیسٹ کا بھی اس میں اشارہ ہے، اور دو عورتوں کے درمیان سیکچول اس کا بھی ہے۔ کرشن چندر کا ایرانی پلاؤ اور محمد حسن عسکری کا پھسلن بھی ہے۔ سی ایم نعیم ایک بڑے اوتھینٹک پروفیسر ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ بہت کام کیا۔ بہت انٹرسٹنگ میں نے چیز دیکھی کہ یورینین پوئٹس ہوتے تھے 19ویں صدی میں یورپ میں، یہ وہ پوئٹس تھے، یہ ایک گروپ تھا جو کہ بہت ڈر کے رہتے تھے، اور یہ آپس میں یہ اس موضوع پہ نظمیں کہتے تھے۔ ان میں سے ایکچولی کچھ تھے بھی جو پریکٹیکلی آف کورس انوالو تھے، چونکہ ان میں سے بہت سارے شاعر ایسے ہیں جس میں ولیم جانسن کورے بھی ہے کہ جن کو یہ برطرف کر دیا گیا ان کی جاب سے، یہ موسٹلی لیکچررس تھے، پڑھاتے تھے یونیورسٹیوں میں۔ ابھی دیکھیں 19 سینچری میں وہ یورپ میں یہ بات کرنی کتنی مشکل تھی، لیکن 17ویں صدی میں اس خطے میں یہ بات کرنی کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی۔ یہ بہت انٹرسٹنگ فائنڈنگس ہیں۔ ہاں، پھر جیسے مطلب 200 سال پہلے جب اردو غزل کے ارتقاء کو دکن میں دیکھتے ہیں تو فارسی کی مبہم روایت غزل مذکر سے اجتناب کرتے ہوئے اردو غزل گو شاعروں نے اپنے لیے بھی نئے راستے چنے۔ بیسیکلی یہ جو غزل مذکر ہے وہ اسی طرف اشارہ ہے کہ محبوب جو ہے وہ آپ کا وہ مرد ہے، اور وہ آپ اسے جو مرضی سمجھ لیں، لیکن یہ اردو کے شاعر تھوڑے سے زیادہ ریبیلیس ثابت ہوتے ہیں، ان کو شاید ماحول ایسا ملتا ہے اچھا۔ تو قبل از جدیدیت کے دور میں دہلی اور لکھنؤ کی غزل میں محبوب کا جینڈر گراماتی لحاظ میں مردانہ ہے۔ یہ الگ بات کہ عاشق اپنی اس معشوق کی جو صفتیں یا نشانیاں بیان کر رہے ہیں وہ زنانہ بھی ہیں اور مردانہ بھی ہیں۔ غور کریں تو معشوق اور محبوب کے حوالے بھی گراماتی اعتبار سے مردانہ ہی ہیں، حتیٰ کہ محبوب کے چہرے پر سبزہ اور خط جو ایک نارمل لڑکے کی بلوغت اور لڑکپن سے نوجوانی میں قدم رکھنے کی علامتیں ہیں، بھی ہمیں اردو کی کلاسیکی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 100 سال بعد 1857 کے بعد ایکچولی ہوا یہ کہ 1857 کے اپرائزنگ کے بعد چونکہ ایک طرح سے انگریز سامراج ہی کی فتح ٹھہری، تو پھر جو ہندو
ایلیٹ تھی انہوں نے تو سم ہاؤ ان کے ساتھ اچھے روابط کر لے. اچھا ہندو بڑے کانشیس تھے اس معاملے میں, انہوں نے اس کو اتنا اون نہیں کیا, لیکن کاما سوترا میں یہ دکھائی دیتا ہے, ملتا ہے, لیکن وہ یونخ کا خاص طور پہ کہتے ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں یا جو جینیٹیکلی جو جن کو ہم ہجڑا کہہ لیں یا خواجہ سرا کہہ لیں, ان کے ساتھ سیکس کا اس میں کاما سوترا میں ذکر ہے, لیکن وہ سیم سیکس کو عورتوں کے درمیان مطلب چونکہ وہ برہمن بڑے زیادہ اپنے آپ کو مورالٹی میں, تو وہ پھر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ الائنس کر لیا. جبکہ جو مسلمانوں پہ یہ پریشر آ گیا کہ وہ اپنے آپ کو اب مورلی کیسے اپ گریڈ کریں گے, تو پھر مولانا الطاف حسین حالی جیسے جو کرٹکس تھے انہوں نے پھر وہ یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں تھا مسلمانوں کے اندر. ایکچولی وہ چونکہ کلچر ایسا تھا کہ وہ لڑکیوں کا عورت کو نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے بیکاز آف دا کلچرل شائنس, اور موسٹلی لڑکیاں عورتیں جو ہوتی تھیں وہ طوائفیں بھی ہوتی تھیں کوٹھوں کی, اور ان کے ساتھ اپنے عشق کو پبلک کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا ان شعراء کے لیے, تو وہ پھر لڑکے کا نام دے دیتے تھے. پھر انہوں نے کچھ ایسا بھی کہا کہ اس آڑ میں بھی کہ یہ سب صوفیانہ بھی تھا, اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہی تھا, وہ لونڈے سے مطلب لڑکا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے الطاف حسین حالی کی جو مقدمہ شعر و شاعری ہے 1893 میں, اس میں انہوں نے وہ کافی کیا. لیکن لکھنؤ کے مسعود حسن رضوی کی کتاب بعنوان ہماری شاعری 1928 میں یہ چھپی تھی, اس میں انہوں نے کاؤنٹر کیا مولانا الطاف حسین حالی کی انٹرپریٹیشنس کو کہ ایسا نہیں تھا, تب کوئی ایسی کوئی پردہ داری والی اتنی بات نہیں تھی, تو بڑے اوپن تھے. مطلب شعراء کو نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکی سے اظہار محبت میں معبود و عابد, ممدوح, معشوق حقیقی اور معشوق مجازی جیسے تشبیہوں استعاروں اور علامتوں کی آڑ نے بہت سہارا دیے رکھا. اب عشق مجازی اور عشق حقیقی کے بھی بہت سے مسائل آ جاتے ہیں, جس میں شمس تبریز بھی آتے ہیں اور بہت سے ہمارے اور صوفی شعراء بھی آتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ بسا اوقات عارفانہ کلام کہنے والوں نے غیر مستند احادیث اور فقہا کے بیانات کا سہارا لے کر اپنے ان غیر روایتی احساسات کا جواز ڈھونڈا ہے. اس طرح مرشد اور رہنما کا بھی مرد ہونا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ عورت جس کی گواہی مشکوک ہے کو خرد و افروز اور دانش و رہنمائی کی امامت کا درجہ دینا بھی مردانگی کی دلیل نہیں. اب وہ عورت کو کہیں بھی آپ نے دیکھتے مرشد پیر, خیر اب تو خواتین بھی پیر ہوتی ہیں, لیکن اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا. اچھا, کچھ معذرت خواہ ناقدین نے تفسیر شعر کرتے ہوئے یہ دلیل بھی دی کہ چونکہ دہلی لکھنؤ کے شعراء کی وہی محبوبائیں بازار حسن کی طوائفیں ہوا کرتی تھیں, اس لیے وہ کھلے عام محفل بازی میں اس کا ذکر نہیں کرتے تھے. اچھا, ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ عورت سے رقابت کے حوالے سے جو یورینین پوئٹس تھے وہ اپنے ان لڑکوں سے جو ان کے معشوق لڑکے تھے ان کی اسٹریٹ یا ہیٹروسیکچول فیلنگ سے بہت تھریٹنڈ رہتے تھے. ان کو یہ بہت خوف ہوتا تھا کہ یہ لڑکے جو ہے نا وہ جب ان کی گرل فرینڈس بنتی تھیں یا وہ عورتوں کے ساتھ جب شادیاں کرتے تھے تو یہ انسیکیور, جبکہ یہاں پہ ہمارے ہاں وہ آج بھی ہے ویسے, اور وہ تب بھی تھا کہ وہ دیٹ از اے فیکٹ, وہ ایک حقیقت ہے کہ اس لڑکے کی شادی بھی ہونی ہے اور اس کی زندگی میں کوئی لڑکی بھی آئے گی. بلکہ الٹا یہ جو ان کے عاشق ہوتے تھے وہ اس سلسلے میں ان کو بڑی گائیڈنس بھی دیتے تھے اور ان کو اور ڈیزائریبل, اور کیسے انہوں نے اپنی معشوقہ جو خاتون ہے لڑکی ہے اس کو کیسے رجھانا ہے, کیسے اس کو شادی کے لیے. اور وہ یہ بڑے مطلب کچھ تو اب یہ بھی ہوتا ہے کہ اسپانسر بھی کرتے ہیں باقاعدہ اس چیز کو, اور وہ میرا خیال ہے کہ ان کی تھوڑی سی یہ بھی جذبہ رقابت اس سے بھی تھوڑا مطمئن ہو جاتا تھا کہ ایٹ لیسٹ چلو ایک عورت ہے نا, کسی اور مرد کے ساتھ تو نہیں یہ جا رہا نا. اور میرا خیال ہے کہ عورتوں کو بھی یہ تسلی رہتی ہے کہ ہمارا خامند یا ہمارا پارٹنر یا محبوب جو ہے وہ کسی مرد کے ساتھ انوالوڈ ہے, کسی عورت کے ساتھ تو نہیں ہے. چونکہ عورت زیادہ بڑی تھریٹ ہو سکتی ہے ایک عورت کے لیے, وہ گھر ٹوٹ سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے, تو مرد اتنی بڑی تھریٹ تو نہیں ہے نا, تو اس کو مذاق میں یا اس کو ایکسیپٹ کر ہی لیا جاتا ہے. پھر ایون جو ہے نا یہ وہ سقراط, شیکسپیئر, مائیکل اینجلو, سرمد, دارا شکوہ, ان سب کے بارے میں بھی تاریخ میں یہ سب اشارے ملتے ہیں. حضرت سیماب اکبر آبادی اور ان کے شاگرد ساغر نظامی جو بہت خوش آواز بھی تھے, اور کہا جاتا ہے اچھا یہ جو
وہ شاعروں کے ساتھ ایک نوجوان شاعر جو اس کا شاگرد بھی ہے یا اس کا مرید ہے یا اس سے وہ گروم ہو رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی ایسا تعلق ہے، مگر لوگ دیکھنے والے یہ بات کر کے تھوڑا جملے بازی بھی کر دیتے تھے، شعر بھی کہتے تھے۔ ایک بڑا انٹرسٹنگ بلکہ ہمارے یہ دوست ہی ہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ چیز مجھے ان پٹ دیا تھا کہ سر شیخ عبد القادر کی صدارت میں طرح مشاعرہ تھا، قافیہ سیلاب تھا تو ردیف تھی رہ گیا۔ یہ سیماب اکبر آبادی کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ یہ واقعہ ہے۔ تو ساغر نظامی نے حفیظ جلندری پر طنز کی، چونکہ وہ لاہور کا وہ دیکھ رہے تھے کون ہے جو لاہور کا لیڈر ہے یا سٹار ہے، تو ساغر کے زمزموں کی تب و تاب العلماء ہر مار کے میں شاعر پنجاب رہ گیا، وہ انہوں نے ایک طنز کی حفیظ جلندری پہ۔ تو مولانا عبد المجید سالک پھریری لے کے اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میاں صاحب زادے وہ دوسرا مقطع بھول گئے، پیرے مغاں کی بادہ گساروں سے ٹھن گئی، ساغر کی تہ میں قطرہ و سیماب رہ گیا، ہے نا؟ تو وہ انہوں نے وہ ایک طرح سے وہ سیماب پہ بھی طنز کر دی جو ان کا وہ شاگرد تھا۔ پھر پروفیسر ڈاکٹر وحید قریشی نے بھی اپنے تحقیقی مقالے شبلی کی حیات معاشقہ میں مولانا شبلی نعمانی کا نہ صرف عطیہ فیضی سے معاشقہ تھا بلکہ انہوں نے کہا کہ مولانا عبدالکلام آزاد پر بھی وہ عاشق تھے۔ مجھے ایک دم یہ بھی خیال ہے کہ ناصر کاظمی کا بھی انصاری جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، اسلم انصاری، وہ تو اسلم انصاری تو حیات ہیں، ملتان میں ہوتے ہیں شاید۔ تو یہ بھی ایک بڑا ریومر تھا، بلکہ ان کی وہ جو مشہور زمانہ غزل ہے کہ نئے کپڑے پہن کے جاؤں کہاں، یہ وہ انہوں نے اسلم انصاری کے لیے لکھی تھی۔ محمد شمشیر کا بھی ایک بڑا مشہور جملہ ہے، المجاز قدرت الحقیقہ، یعنی عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بلکہ 21 سینچری کی جو اسپرچویلٹی ہے جو ایکچولی ایسٹ سے ویسٹ میں گئی اور بہت پاپولر، اس میں اوشو رجنیش ہیں اور کرشنا مورتی اور ایسے بہت سے نام ہیں، تو ان کا بھی یہ کہنا ہے نا کہ یو ہیو ٹو گو بیونڈ سیکچولیٹی، یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ، تو آپ کر لیں جتنا آپ نے جو کچھ کرنا ہے تو تب آپ اس میں سے نکلیں گے۔ تو پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے عشق مجازی سے بھی آپ گزریں گے تو یہ ہوگا۔ جیسے ولی دکنی کا یہ شعر ہے، دروادی حقیقت جس نے قدم رکھا ہے، اول قدم ہے اس کا عشق مجاز کرنا۔ سو لڑکے سے عشق فارسی شاعری کا ایک جزوے لا ينفک رہا، اور یہی وجہ ہے کہ فارسی شاعری میں مرد جذبات عشق کا اظہار مرد سے ہی کرتا ہے۔ فارسی کے عظیم شعراء حافظ شیرازی، شیخ سعدی، امیر خسرو، جن کو اولیاء کا درجہ حاصل ہے، انہوں نے بھی امرت پرستی پر مبنی شاعری کی۔ بڑا مشہور حافظ کا یہ شعر ہے، اگراں ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، بخالے ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، یعنی اگر شیراز کا وہ ترک لڑکا میرے ہاتھ لگے تو میں اس کی گال کے تل کے بدلے سمرقند و بخارا اسے بخش دوں، ہے نا؟ بڑا بڑا مشہور شعر ہے۔ امیر خسرو جو نظام الدین اولیاء کے مرید تھے، اپنے پیر بھائی حسن سدزی پر فریفتہ تھے، یہ بات کئی تذکروں میں آئی ہے، ڈاکٹر اندلیب شادانی نے بھی اپنی کتاب تحقیقات میں نقل کی ہے۔ مشہور فارسی شاعر، عالم اور صوفی سرمد شہید ٹھٹھا کے ایک ہندو لڑکے ابھی چند پر کے ساتھ عشق بڑے مشہور ہیں۔ محمد شاہی دور بر عظیم کی تاریخ میں ایک زوال پذیر دور تھا۔ محمد شاہ رنگیلا خود رنگ رلیوں میں غرق رہتا تھا۔ امرت پرستی کا رجحان محمد شاہی دور سے پہلے بھی تھا، جیسا کہ جعفر سٹلیگ نے اپنے شعر میں عکاسی کی ہے۔ لونڈے پھرے ہیں گھر بہ گھر کھاوے نوالے تربتر، بھوکے پھرے چاکر نفر بی بی برے احوال میں، بہت لڑکے پھرے کونی کے دہلی ڈھونڈتے سونی، مراوے کون بے دونی عجب یہ دور آیا ہے۔ شیخ علی حزین کا بھی ایک بڑا مشہور قول ہے، تصوف برائے شیر گفتن خوب است۔ اس قول کے مصداق تصوف شاعری کے لیے محرک اور اوپر ذکر شدہ جملے کے تحت عشق و عاشقی، خصوصاً لڑکے سے عشق، تصوف کے لیے محرک رہا ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی لکھتے ہیں، تصوف اس زمانے کے تمدن میں شعر و شاعری کے ہنگامے کا بہت بڑا محرک ہے، لیکن تصوف کے لیے ضروری ہو گیا تھا عشق، معاشقی و محبت، عاشقی و معشوقی ان زمانوں میں صرف عام ہے بلکہ عقلی صلاحیت۔
اسی طرح اس دور میں لڑکوں نے غیر معمولی اہمیت حاصل کی تھی، ان کو اپنے ساتھ رکھنا اور ان کے پیچھے دیوانہ ہونا ایک عام بات تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ لڑکوں سے عشق کی ایک پوری روایت اس دور میں جنم لیتی ہے۔ محمد شاہی دور کے امرائے اعظام میں اعظم خان کا نام بھی آتا ہے۔ تو بہت سے جو کچھ امیر زادوں، چونکہ ہم جب وہ عصمت چغتائی کا افسانہ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی وہ نوابوں کا ذکر ہے، مذاق میں بھی کہتے ہیں نوابانہ شوق ہے، تو یہ ایک طرح سے ایلیٹ کا وہ ہوتا تھا۔ پھر یہ بہت سے اور شعر بھی ہیں آبرو کے، صباحت بیچ گویا ماہ کنانی ہے وہ لونڈا، ملاحت بیچ سرتا پا نمک دانی ہے وہ لونڈا۔ شاید یہ تھوڑے تفریحاً بھی وہ یہ ایسے شعر کہا کرتے تھے۔ دونوں طرف میں داڑھی خورشید و رو کے دوڑی، دیکھو زوال یارو آیا برا زمانہ۔ اب شاید بالغ ہو رہا ہے لڑکا تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ زمانہ برا آ گیا۔ بنا تو قند و مصری اس کو جو اشراف زیادہ ہو، ولے ناجی لونڈے کنو میں پھسلاتا ہوں گئے گٹے سے۔ یہ چونکہ پرانی اردو ہے نا تھوڑا سی، اس لیے اس کو پڑھنا۔ رکھے اس لالچی لڑکے کو کوئی کب تلک بہلا، چلی جاتی ہے فرمائش کبھی یہ لا کبھی وہ لا۔ پھر یہ پھر اچھا، پھر اب اس پہ ہومو سیکچولیٹی پہ کوئی ریسرچز تو بہت ہوئیں، اب تو خیر بہت زیادہ سامنے آئی ہیں یونیورسٹیز میں، جینیٹکس ہے یا کیا ہے، تو ایون کچھ یہ ایک ہمارے پاس ایک مثال ہے، فرانسیسی ناول نگار آندرے یید نے ہومو سیکچولیٹی پر یہ کتاب لکھی، اور اس نے تو کہا کہ یہ ہیٹرو سیکچولیٹی سے زیادہ فطری ہے، زیادہ نیچرل ہے، چونکہ یہ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ہے کہ ایک بہت نیچرل ٹینڈنسی ہے جو ہر انسان کے اندر پیدائشی طور پہ دونوں سائڈ سے ہوتی ہے، وہ جس کو بھی نرشمنٹ مل جائے یا جس کو بھی آپ ٹریگر کر جائیں وہ ہوتا ہے۔ ہوتے ہوتے پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گلوبلائزیشن نے اور میرا خیال ہے یہ کنزیومرزم نے، پھر یہ لیبلز ویسٹ میں بڑے ضروری ہو گئے کہ آپ یہ ان کو یہ لیسبین، گے، بائی سیکچول، ٹرانسجینڈر، ٹرانسیکچول، جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئر لٹریچر آ گیا، لیکن ہمارے پاس جو ایک پھر ہمارے افسانوں میں اور شاعری میں بہت ہوا، لیکن موسٹلی ہماری شاعری، جدید شاعری میں بھی اس کو بڑا ملفوف رکھا گیا۔ لیکن ہمارے پاس جو ایک بڑا نام ایک دم سے آتا ہے وہ افتخار نسیم کا ہے، جس نے باقاعدہ یہ ڈکلیریشن کے ساتھ اپنے آپ کو گے شاعری پہ کہا۔ میں نے خود ان کو انٹرویو کیا ہوا ہے اور میں نے وہ پبلش بھی ہوا ہوا ہے، تو وہ تو بڑے اس چیز کے خلاف تھے، ان سے کہے نا گے شاعری، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی عورت شاعری کوئی ہوتی ہے یا مرد شاعری کوئی ہوتی ہے، شاعری شاعری ہوتی ہے، جو آرٹ ہے، جو لٹریچر ہے وہ لٹریچر ہوتا ہے، وہ اس کو صنفی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی زنانہ پوئٹری نہیں ہے، کوئی مردانہ پوئٹری نہیں، کوئی درمیانہ پوئٹری نہیں، تو گے پوئٹری کیا ہوئی۔ لیکن پھر بھی ہم جب یہ دیکھتے ہیں تو ایک بڑی ڈیرنگ اور بڑی جرت کی بات ہے، جو کہ افتخار نسیم ہمارے پاس ایک بڑی مثال ہے۔ انڈیا میں تو اب اور لوگ بھی آ گئے ہیں، میں نے خود بھی لکھا ہے بہت، میرے اپنی کتابوں میں بھی یہ میرے ڈراموں، افسانوں، فلموں میں بھی یہ وہ ہیں، لیکن یہ افتخار نسیم تو باقاعدہ اپنے آپ کو اس بریکٹ میں لے کے وہ آئے، اور ان کی تو بے تحاشا چیزیں۔ ابھی کشور ناہید نے بھی ایک نظم لکھی، لیکن وہ ٹرانسجینڈرز کے لیے، پھر وہ یہ موضوع بالکل اور ہو جاتا ہے۔ میرا تو اس وقت یہ موضوع یہ تھا کہ اردو شاعری کی غزل کی روایت میں یہ کتنی اوپننیس تھی ایک زمانے میں، اور یہ ہمارا یہاں کا انڈیجنس کلچر ہے جو ابھی بھی پریویل کرتا ہے، تو یہ جو کولونائزیشن ہے اس نے کس طرح اس کو کرمنلائز کیا اور کیسے اس کو استعمال کیا اپنی رولنگ ریزنز کی وجہ سے۔